السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو انتہائی دلچسپ قصہ سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، شکریہ۔ میں حاجی صاحب کے وسیع و عریض ڈرائنگ روم میں بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ادھر ادھر نظر گھمائی تو دیکھا کہ قیمتی شو پیس، بہترین گلوب، بڑا سا رنگین ٹی وی، خوبصورت ٹیلی فون اور مصنوعی بیلیں دیوار سے چپکی ہوئی تھیں۔ فرنیچر بھی اعلیٰ قسم کا تھا، صوفے اتنے نرم کہ بندہ دھنستا چلا جائے۔ ابھی میں ڈرائنگ روم کا جائزہ لے رہا تھا کہ ایک خادم ٹرالی دھکیلتا ہوا آیا اور چائے وغیرہ پیش کرنے لگا۔ اس نے مجھ سے بس اتنا کہا کہ حاجی صاحب آ رہے ہیں، آپ چائے وغیرہ لیں۔ حاجی صاحب کا پورا نام محمد اشرف تھا۔ انہوں نے متعدد حج کیے، جس کی وجہ سے وہ حاجی صاحب مشہور ہو گئے۔ ان کا اصل نام چند خاص لوگوں کو ہی پتا تھا۔ حاجی صاحب کے ایک بیٹے سے میری اچھی الیگ سلیگ تھی۔ وہ میرا کلاس فیلو اور بڑا مخلص انسان تھا۔ کبھی کسی فنکشن یا پارٹی وغیرہ میں ملاقات ہوتی تو گلے شکووں کے ڈھیر لگا دیتا۔ کچھ عرصہ پہلے اس نے بتایا کہ اس کے والد صاحب نے تمام جائیداد، فیکٹریاں، زمینیں ہم بہن بھائیوں میں تقسیم کر دی ہیں اور خود فارغ البال ہو کر ذکر الہی میں مصروف ہو گئے ہیں۔ پھر جب ہماری تقریباً 1.5 سال بعد ملاقات ہوئی تب اس نے بتایا کہ والد صاحب نے ہم بھائیوں سے چند لاکھ روپے لے کر دوبارہ کاروبار شروع کر دیا ہے اور دنیاوی کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں۔ تو اس بات پر اسے شاید اتنا تعجب نہیں ہوا جتنا میں نے محسوس کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت کرم کیا تھا۔ دور دور تک ان کی شہرت تھی۔ جسے پھونک مارتے، دوا یا دعا دیتے، اللہ تعالیٰ اس پر کرم کر دیتا۔ بہت سے عقیدت مند پیسوں سے بھی خدمت کرنا چاہتے، مگر حاجی صاحب نہ لیتے، صرف دعا اور نماز کے لیے کہتے۔ میں چونکہ ایک لکھاری ہوں تو ہم لکھنے والوں میں ایک مرض ہوتا ہے کہ ہمیں ہر بات کو تہ تک جاننے کی جستجو ہوتی ہے۔ اسی لیے اب میں حاجی صاحب سے وقت لے کر ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد حاجی صاحب تشریف لائے، بڑے تپاک سے ملے اور پوچھا، ہاں فرماؤ بیٹا، کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا، مجھے آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا، اس لیے آیا ہوں۔ حاجی صاحب کا سفید داڑھی والا نورانی چہرہ اور سر پر عمامہ بہت بھلا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، حاجی صاحب، کیا وجہ ہے کہ پہلے آپ نے اپنی تمام جائیداد تقسیم کر دی اور اللہ اللہ کرنے لگے، مگر اب پھر دنیا داری میں مصروف ہو گئے ہیں؟ تو حاجی صاحب نے کہا، بیٹا، اس میں بھی ایک راز تھا اور اس میں بھی ایک راز ہے۔ وہ کیا؟ میں بےتابی سے بولا۔ حاجی صاحب مسکرائے اور کہا، اس سے پہلے میں نے کسی محفل میں ذکر کیا تھا اور آج کر رہا ہوں۔ یہ سن کر فیصلہ کرنا کہ آج کا فیصلہ صحیح ہے یا پہلا فیصلہ صحیح تھا۔ اور پھر وہ بتانے لگے کہ ایک دن میں اپنے گودام میں بیٹھا حساب کتاب کر رہا تھا۔ دیکھا کہ ایک بلی اپنی پچھلی ٹانگیں گھسیٹ کر گودام میں گھس رہی تھی۔ پہلے تو خیال گزرا کہ اسے بھگا دوں، پھر سوچا ایک تو یہ زخمی ہے، دوسرا یہاں پناہ کی تلاش میں آئی ہے، لہٰذا اسے کچھ نہ کہا جائے۔ پھر اچانک خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، تو دیکھیں اسے کیسے روزی دیتا ہے، یا یہ بھوکی ہی مر جائے گی۔
یہ سوچ کر میں ایک طرف بیٹھ گیا۔ جب ہلکا سا اندھیرا چھا گیا تو حیرت انگیز منظر میرے سامنے تھا۔ ایک اور بلی منہ میں گوشت کا ٹکڑا دبائے آئی اور اسے کھلانے لگی۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، سبحان تیری قدرت، اور میں گھر چلا آیا۔ اسی طرح وہ بلی کہیں سے کوئی نہ کوئی چیز لاتی رہی اور زخمی بلی کو کھلاتی رہی۔ زخمی بلی کی ٹانگیں تو ٹھیک نہ ہو سکی مگر زخم بھر گئے اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس واقعے کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ اس بلی کو بغیر کسی محنت اور تلاش کے رزق دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے گا؟ بس میں نے سارا کاروبار جائیداد اپنے بچوں میں تقسیم کی اور اللہ تعالیٰ سے لو لگا لی۔ مگر پھر آپ دوبارہ کیوں دنیا داری کے بکھیڑوں میں پڑ گئے؟ کیا آپ کا اللہ تعالیٰ پر یقین کامل نہیں رہا؟ میں نے حیرانی سے ان سے پوچھا۔ میری بات سن کر حاجی صاحب ہنس پڑے اور کہنے لگے، یہی واقعہ میں نے ایک محفل میں سنایا تو ایک شخص نے مجھے یہ کہہ کر لاجواب کر دیا کہ حاجی صاحب، آپ نے خود کو اس زخمی بلی سے تشبیہ دی کہ اسے رزق ملتا رہا تو آپ کو بھی ملے گا، مگر اس بلی سے کیوں تشبیہ نہیں دی جو اسے لا کر کھلاتی رہی؟ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ واقعی میں نے زخمی بلی کا سوچا، اس بلی سے کیوں متاثر نہیں ہوا جو اس کا وسیلہ بنی رہی؟ مجھے بھی تو اللہ تعالیٰ نے اتنا نواز رکھا ہے کہ میں اپنے ساتھ دوسروں کا وسیلہ بھی بن سکتا ہوں۔ بس یہی سوچ کر میں نے اپنے بچوں سے چند لاکھ روپے لیے اور کوٹیج انڈسٹری کی بنیاد رکھ دی، اور اب اس وقت کئی غریب بستیوں میں میری درجنوں سے زائد کوٹیج انڈسٹریاں قائم ہیں جن میں غریب عورتیں اور بچیاں کام کر رہی ہیں۔ وہ اپنا رزق بھی کما رہی ہیں اور ساتھ مجھے دعائیں بھی دے رہی ہیں۔ میرے خیال میں یہ کسی بھی نفلی عبادت سے کہیں بہتر عبادت ہے۔ میرے اس وسیلے سے تقریباً 700 خاندان پل رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ واہ مولا، ایک شخص کے وسیلے سے 700 خاندان پل رہے ہیں۔ واقعی روزی کا رازق خدا ہے، وہ جس کو چاہے وسیلہ بنا دے۔